بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سقراط کا کہنا ہے کہ میرے علم، عزت اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی کمزوریوں کو جان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب خدا کی برکت اٹھتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوریاں اور خامیاں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگی کے مقاصد کی دوڑ میں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کی وجہ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک ڈائری بنائیں اور اس میں اپنی تمام خامیوں کو لکھیں، جوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے آگے اس کا حل لکھیں۔ ممکن ہے شروع میں آپ کو لکھنا پسند نہ آئے، لیکن آپ کو لکھنا پسند کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ لکھنے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ لکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ان گڈمٹ خیالات کو ایک پیپر کے اوپر جوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اپنے خیالات کی پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے کام کی بات کے اوپر فوکس کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے کیا سیکھا تھا۔ اس کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر لیسن پڑھتے جائیں اور ہر لیسن میں سے جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنی اس ڈائری میں پوائنٹس کی شکل میں لکھ ڈالیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بات نہ صرف آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جائے گی بلکہ وقت پڑھنے پر کام آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم لکھتے نہیں ہیں اور اس کام کو جب ہم لکھنے سے گھبراتے ہیں تو ہم اس کام کو شروع نہیں کر پاتے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمارے اندر اعتماد بھی گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کسی بھی گناہ کی عادت کو چھوڑنا ہو یا کسی کمزوری سے نجات پانی ہو یا ایون کوئی پکا نشہ ہو، اس کی عادت بھی اگر چھوڑنی ہو کسی انسان کو، تو اسے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک حتمی فیصلہ کریں کہ ہم یہ عادت، یہ گناہ، یہ کمزوری کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور پھر کم از کم اس کے 15 فوائد اور نقصانات کو لکھ ڈالیے اور اسے روزانہ پڑھیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کچھ ہی روز میں آپ کی وہ عادت، جو کہ ایک پختہ عادت ہے، وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ پکی عادت اسی وقت چھوٹتی ہے جب ہمارے سامنے اس عادت کے کانسیکوینسز انتہائی واضح ہوتے ہیں۔ جب وہ کانسیکوینسز واضح ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے، اور جس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس کام کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ پر بہت زور ڈالنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری اکثر صرف ایک کمزوری یا خامی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اہم ترین خوف کو لکھ ڈالیے۔ کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ ناکامی کا خوف ہے، بے عزتی کا خوف ہے، کرٹیسزم کا خوف ہے؟ ان تمام خوفوں کو لکھ ڈالیے اور اس کو لکھنے کے بعد اس کے سامنے اس کا حل لکھیے۔ اپنی کمزوریوں کو جاننے کے لیے ایک طریقہ اور ہے، اپنے کسی بھی مخالف کے ساتھ یا وہ انسان جو آپ سے کچھ مختلف نظریات رکھتا ہو، اس کے ساتھ صرف ایک دن اسپینڈ کر کے دیکھیے، آپ کو اپنی کمزوریوں کا بہت اچھے سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مخالف ہوتا ہے وہ ہماری کمزوریوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کے پیچھے 2 محرکات ہوتے ہیں، ایک ہے تکلیف سے بچنا اور دوسرا ہے خوشی کی تلاش۔ جب ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے لکھنے کے بعد کہ ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس عادت کو لازماً صحیح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا مائنڈ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس عادت سے خود چھوڑ دیں، اس سے نجات پا لیں۔ مائنڈ سائنسز کی ایک برانچ ہے NLP، جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنی کسی عادت کے خلاف اپنے ذہن میں نفرت پیدا کر لیں تو اس عادت کو، برسوں کی عادت کو، ایک دن میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر انسان کی 10 عادات ہوں جس میں سے 9 اچھی ہو اور 1 بری ہو، تو وہ جو 1 بری عادت ہے وہ 9 اچھی عادات کو غرق کر دیتی ہے۔ جناب، آپ نے کرنا یہ ہے، اپنی بری عادات یا اپنی کمزوریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کو لکھیں
اور اس کے آگے اس کے فوائد اور نقصانات کو مینشن کیجیے. آپ کا ذہن اس کو بہت تیزی سے اس کمزوری سے نجات پانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور آپ کا لاشعور آپ کی مدد کرے گا. اس بات کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.